پروگرام کا آغاز پرفارمنس سے ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ اسپیچز کا سلسلہ اسٹارٹ کریں گے. اسی لیے میں سب سے پہلے سائمہ شاہین بنت محمد یوسف جو کہ کلاس 10 کے طلبہ ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے ٹاپک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں. پلیز کم آن دا اسٹیج سائمہ شاہین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد. آج کا میرا عنوان ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کس چیز کو حکم دے رہا ہے اور ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا. یہ وہی قرآن ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ایک فریضہ ہے. یہ وہی قرآن ہے جو بتاتا ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. یہ وہی قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس حد تک کرنی ہے. اس قرآن کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 20 جگہوں پر فرمایا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و فرمانبرداری کرنی ہے. اسی میں ہم تمام مسلمانوں کی نجات ہے اور اسی کے ذریعہ ہم جنت میں اپنا ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا سکتے ہیں. یہ بہت بہترین ٹھکانہ ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے. میں اپنے اس ٹاپک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کے حوالے سے پیش کرنا چاہتی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تقریباً 20 جگہوں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ذکر کیا ہے اور اس انداز میں پیش کیا ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت ہے. تو چلیے اب ہم 1 by 1 ان تمام آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام آیات میں کیا فرما رہے ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں. سب سے پہلے سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 32 فرماتے ہیں اور کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو منہ پھیر لے تو اللہ بے شک کافروں کو دوست نہیں بناتا ہے. سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 132 فرماتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے تو اس شخص کے لیے لازم ہے کہ اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی. اسی کے ساتھ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 30 کو فرماتے ہیں کہ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 59 میں فرماتے ہیں کہ اور اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 69 میں فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام نازل کیا جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یا بہترین رفیق ہے. اسی کے ساتھ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر تم روگردانی کرتے ہو تو بے شک ہم نے آپ کو ان پر کچھ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 92 میں فرماتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو. اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے. سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 1 میں فرماتے ہیں یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے یہ غنیمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو. اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 20 فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روگردانی مت کرو اور تم سنتے ہو. سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 46 میں فرماتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور تم صبر کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 71 میں فرماتے ہیں کہ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور مددگار ہیں. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غلبے والا خوب حکمت والا ہے. سورہ نور چیپٹر 24 ورس نمبر 47 میں فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے. پھر انہی میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے, یعنی کہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. سورہ نور چیپٹر 24 ورس نمبر 52 میں فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے, خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرے, وہی نجات پانے والے ہیں. سورہ نور چیپٹر 24 ورس نمبر 54 میں فرماتے ہیں اور کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو, اور پھر بھی اگر تم روگردانی کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف وہی ہے ان پر نازل کیا گیا ہے اور تم اس کے جواب دو گے جو تم پر رکھا گیا ہے, اور ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کرو گے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے. سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی, ہم نے اس کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 33 فرماتے ہیں کہ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہا کرو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو, نماز کو قائم کرو, زکات دیتی رہا کرو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو. اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں وہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. سورہ محمد چیپٹر 47 ورس نمبر 33 فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. سورہ القصص چیپٹر 48 ورس نمبر 17 میں فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور جو منہ پھیر لے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی کے ساتھ سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس نمبر 14 فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایمان آپ کہہ دیجئے کہ اصل میں وہ ایمان نہیں لائے, وہ اسلام لائے, حالانکہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. لیکن اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے. سورہ مجادلہ چیپٹر 58 ورس نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی سرگوشی سے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے, بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو, زکات دیتے رہا کرو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر. حاضر مجلس, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے چند آیات کو بیان کیا ہے جس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے, اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم
گناہوں میں سے ہوں گے اور جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.